بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائی گئی وہ یہ کہ جملہ جب بنے گا تو کتنی چیزوں سے بنے گا؟ تین چیزوں سے، فعل، فاعل اور مفعول۔ مثلا زید نے بکر کو مارا، مارنے والا کون ہے؟ زید، یہ ہے سبجیکٹ یعنی فاعل۔ کس کو مارا ہے؟ بکر کو، جس نے پٹائی کھائی ہے وہ بکر ہے، تو یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے۔ اور کیا چیز ہوئی ہے؟ فعل کیا ہے؟ کام کیا ہوا ہے؟ مارنا۔ تو یہ آپ سمجھ گئے فعل کس کو ہم کہیں گے، فاعل کس کو ہم کہیں گے، اور مفعول کس کو ہم کہیں گے۔ تو کل کے سبق میں ایک بات تو یہ اہم تھی۔ دوسری بات کل کے سبق میں یہ اہم تھی کہ فاعل اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل پر ہمیشہ پیش ہی آتا ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو آبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر ہی آتا ہے۔ اب زبر آنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کئی ایک شکلیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے۔ کبھی اعراب بالحرف ہوتا ہے، کبھی اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ اعراب بالحرف کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سوری یہ تو دونوں ایک ہی ہوئے۔ اعراب بالحروف ہوتا ہے اور کبھی اعراب بالحرکت ہوتا ہے، زبر زیر پیش کے ذریعے۔ تو اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پیش کے ذریعے اعراب کب ہوگا، اور اعراب بالحروف یعنی حروف کے ذریعے اعراب کب ہوگا، یہ آپ کی پڑھی ہوئی بحث ہے۔ مثلا میں آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ ہم کہیں ضرب زید بکرن، دیکھیے گا تو سب سے ہم پہلے لائیں گے ورب پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ، تو یہ ترتیب ہے، ورب پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ، فعل، فاعل اور مفعول، یہ اصل ترتیب ہے عربی زبان میں۔ کبھی اس کی آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اصل ترتیب یہی ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، جملہ فعلیہ میں۔ تو ہم نے کہا ضرب زید بکرن، زید نے، اس کا ترجمہ ہوا زید نے بکر کو مارا۔ پہلے ہم نے فاعل کا ترجمہ کیا زید نے، پھر ہم نے مفعول کا ترجمہ کیا بکر کو، پھر ہم نے فعل کا ترجمہ کیا، ورب کا ترجمہ ہم نے آخر میں کیا مارا۔ تو ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ اب یہ دیکھیے پورا جملہ آپ دیکھیے، پورا سینٹینس آپ دیکھیے، ضرب زید، زال یا اور دال، زید، زید پہ پیش ہے، آگے ہے بکرن، با کاف راد و زبر رن، بکرن، تو بکرن پہ زبر ہے، وہ مفعول ہے۔ تو زیدن چونکہ فاعل ہے اس لیے ہم نے اس پر پیش لگایا، اور بکرن چونکہ مفعول ہے، وہ آبجیکٹ ہے، اس لیے ہم نے اس پر زبر لگایا۔ تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اور یہ جو پہلا ورب ہے ضربہ، یہ ضربہ ضربہ ہی رہے گا، اس کے آخر میں زبر ہی آئے گا، ماضی میں آخر میں زبر ہی آتا ہے۔ معرب اور مبنی، یہ بحث انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، اس کو مبنی کہا جاتا ہے، یہ ہر حال میں ماضی کا آخری حرف ہر حال میں یکساں رہتا ہے۔ ایک مثال اسی طرح سے جلسہ، جلسہ کے معنی ہوتا ہے بیٹھا، بیٹھنا۔ اب ہم کہیں گے زید بیٹھا، جلسہ زیدن، اب دیکھیے یہ بیٹھنا یہ ایک ایسا ورب ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے، یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا جلسہ زیدن، زید بیٹھا، بات ختم ہو گئی۔ قام زیدن، زید کھڑا ہوا، بات ختم ہو گئی۔ تو کوئی فعل ایسا ہوتا ہے جو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کوئی فعل ایسا ہوتا ہے جو مفعول کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو یہاں میں آپ ایک نئی ٹرم آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں، جو مفعول کا تقاضا نہیں کرتا اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ ریٹن میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی، اس کی طرف ہم نے صرف اشارہ کیا۔ تو کل کے سبق میں یہ دو باتیں بہت اہم تھیں، ایک یہ کہ جملے کی ترتیب کیا ہوگی، فعل، فاعل اور مفعول، اور دوسری چیز یہ کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور جو مفعول ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ میں کل کے سبق کی اسکرین آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ باتیں سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ فاعل اور یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئی، ٹھیک؟ پھر نیچے کی طرف چلیے، بالکل نیچے
اس سے پہلے بھی اوپر ہم نے مثالیں دی ہیں آپ کو فعل ماضی کی، اور یہاں بھی چونکہ ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے لہٰذا ان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس میں اعراب سمجھا دیتا ہوں. تو یہ سارے جملے ایسے ہیں ان میں پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے، لہٰذا یہاں ترتیب آگے پیچھے نہیں، اعراب لگانے میں آپ کو سہولت ہے. مثلا یہ خلق کے معنی پیدا کرنا، خلق، ٹھیک. خلق اللہ الارض والسماوات، دیکھیے ایک جملہ ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. خلق اللہ الارض والسماوات، ترجمہ ہے اس کا اللہ نے. دیکھیے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے. فاعل کیا ہے یہاں؟ اللہ. پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، پھر ہم مفعول کا ترجمہ کریں گے. فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے. پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے، پھر مفعول کا. مفعول یہاں دو چیزیں ہیں، الارض والسماوات، یہ دونوں لفظ مل کر ہے مفعول، اور خلقہ ہے فعل. خلقہ کے معنی پیدا کیا، اللہ کے معنی اللہ، الارض والسماوات، الارض زمین، والسماوات آسمان. اب ترجمہ ہوا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. اردو میں مفعول کی علامت ہے کو، مفعول کے ساتھ آتا ہے کو اور فاعل کے ساتھ آتا ہے نے اردو میں. اس سے بھی سہولت ہوتی ہے بات کو سمجھنے میں. تو خلق اللہ الارض والسماوات، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب دیکھیں فاعل، اللہ فاعل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. مرفوع کا مطلب یعنی اس کے آخر میں پیش ہے. اور الارض والسماوات یہ مفعول ہے، دونوں مفعول ہیں. جب مفعول ہیں تو ان پر دیکھیے زبر آئے گا. اب آپ کو معلوم ہے الارض، اس پر تو زبر آ گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. السماوات یہ جمع مؤنث سالم ہے. جب جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصبی میں بھی اس کے اوپر زیر ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہوتا ہے. لمبی تا اس کی علامت ہے اور اس کے نیچے لمبی تا کے نیچے زیر ہوتا ہے. تو والسماوات یہ بھی حالت نصبی میں ہے. دوسرا فعل لے لیجئے، قطف محمود الزہر. دیکھیے محمود، قطف محمود الزہر. قطف کی معنی توڑنا، محمود شخص کا نام ہے، الزہرہ کے معنی پھول، الزہرہ زہرن کے معنی پھول. اب دیکھیے اس میں ہمیں دیکھنا ہے اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. قطف فعل ہے، محمود فاعل ہے اور الزہرہ مفعول ہے. جب محمود فاعل ہے تو اس پر پیش آئے گا، اور الزہرہ جب مفعول ہے تو اس پر زبر آئے گا. تو فعل فاعل مفعول کو آپ سمجھ گئے. قطف کے معنی توڑ. اب ترجمہ کیجئے ملا کر، قطف محمود الزہرہ، محمود نے پھول توڑا. دیکھیے کتنا آسان ہوا. جلس الطلاب فی الفصل، دیکھیے جلسہ بیٹھے، جلسہ کی معنی بیٹھنا، اور الطلاب یہ طالبن کی جمع ہے، طالب علم، طلبہ. فی الفصل کلاس میں، فی حرف جار ہے لہٰذا یہ بعد والے اسم کو کیا دے گا؟ زیر دے گا. آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے حروف جارہ، علی، الی، فی، من وغیرہ وغیرہ. تو یہ بعد والے لفظ کو زیر دیتے ہیں. تو الفصلی پڑھیں گے ہم، الفصلہ نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیے جلسہ یہ فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، اور فی الفصل اس کا متعلق ہے. اب ہم ترجمہ کریں گے طلباء کلاس میں بیٹھے. یہاں ایک قاعدہ آپ سمجھ لیجیے جو آپ کو کل بتایا گیا ہے. کیا؟ فعل اور فاعل میں مطابقت ہوتی ہے، واحد، تثنیہ اور جمع میں. اسی طرح سے مذکر اور مؤنث ہونے میں فعل اور فاعل یکساں ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو ایک قاعدہ بتایا گیا تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا. اب یہاں آپ دیکھ لیجئے جلسہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی. تو ماضی کا واحد مذکر غائب ہے، جلسہ دیکھیے واحد ہے. حالانکہ آگے جو اس کا فاعل ہے الطلاب، یہ طالبن کی جمع ہے، تو جلسو آنا چاہیے. لیکن جب فاعل اس میں ظاہر ہے، یعنی جب فعل کے بعد لفظوں میں فاعل موجود ہو تو پھر ہم فعل کو واحد ہی لاتے ہیں. البتہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث لاتے ہیں. جلس الطلاب فی الفصل، طلبہ کلاس میں بیٹھے. تو جلس فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، اور فی الفصل اس کا متعلق ہے. فی حرف جار، الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا جلس فعل کے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے ان تمام جملوں میں آپ دیکھیں گے
الاساتذۃ ضربوا الطلاب، اساتذہ نے طلباء کو مارا. اب دیکھیے کس نے مارا؟ اساتذہ نے. مارنے والے اساتذہ ہیں. ضربوا انہوں نے مارا، الطلاب طلباء کو. دیکھیے اس کی دوسری مثال، اس کے برعکس کی مثال. اب الاساتذۃ ضربوا الطلاب. الاساتذۃ یہ استاذن کی جمع ہے. استاذن جمع اساتذۃ، اساتذہ. ضربا ضربوا جمع مذکر کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ آپ کو سمجھنا ہے کون سا صیغہ. ضربوا جمع مذکر غائب کا صیغہ، الطلاب مفعول ہے. اساتذہ نے طلباء کو مارا. ارے یہ تو غائب ہو گیا. الطلاب. تو الاساتذۃ، اب یہاں جملہ اسمیہ ہے. یہ الاساتذۃ ضربوا الطلاب یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. جملہ فعلیہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اسم پہلے ہے. جملے کے شروع میں جب اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا، جملے کے شروع میں جب فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ ہوگا. شروع میں اسم آ رہا ہے. اب دیکھیے اساتذہ جمع ہے، فعل کو بھی ہم نے جمع لایا. کیوں جمع لایا؟ اس لیے کہ یہاں فاعل یعنی اساتذہ وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، وہ فعل سے پہلے آ رہا ہے. جب فعل سے پہلے آ رہا ہے اب ہم کہیں گے یہاں فعل اور فاعل مطابق ہوں گے. جب فاعل جمع ہے تو فعل بھی کیا آئے گا؟ جمع ہے، جمع آئے گا. جمع مذکر ہے تو فعل بھی جمع مذکر آئے گا. الاساتذۃ ضربوا الطلاب. اسی طرح سے باقی جملوں کو آپ نے سمجھنا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دو تین باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلے کہ جملے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، عمومی ترتیب. پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. دوسری بات فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک، اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ کہ فاعل اگر لفظوں میں موجود ہو، جیسے یہاں اس مثال میں جلس الطلاب فی الفصل، فاعل اگر لفظوں میں موجود ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے، چاہے فاعل واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. البتہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا. بس باقی مثالیں آپ خود دیکھ لیجئے گا نیچے. جیسے یہاں آیا سلیم المسلمون. اب دیکھیے سلیمہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، آپ کو پتہ ہے چونکہ اس میں کوئی علامت نہیں تو صیغہ واحد مذکر غائب ہے. آپ کو ترکیب معلوم ہے، سلیمہ سلیمہ سلیمو سلیمہ سلیمہ پوری کردہ. تو سلیمہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، حالانکہ المسلمون یہ مسلمون کی جمع ہے. پھر یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے جب فاعل المسلمون وہ جمع ہے تو سلیمہ کے بجائے سلیمو ہونا چاہیے. اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. چونکہ فاعل یعنی المسلمون لفظوں میں موجود ہے لہٰذا ہم فعل کو واحد ہی لائیں گے، سلیمہ کہیں. بس ان دو تین باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے. یہ کل کے سبق کا مزید تکرار ہے تاکہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں. تو یہیں پر ہم مکمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.